نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سب ایک نئے چیپٹر کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، اور اس چیپٹر کا نام جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ اسے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. وہ ساتھ یعنی آپ اس کو انگلش میں کچھ اس طرح سے مینشن کریں گے وہ ساتھ. اور اب یہ عربک کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے چیپٹر کا، یعنی آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی شروع میں کہ اسم کے تعلق سے ہمیں چار باتیں کوئی جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ انہی چار باتوں میں سے ایک بات ہے. تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں آج کی لیکچر کے لیے پراپر طریقے سے. تو سب سے پہلے ہم سب اپنے چیپٹر کا نیم اوپر مینشن کر لیں. تو پھر سے ایک بار اس کو پڑھ لیجئے وہ ساتھ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر. تو یہ جو چیپٹر ہے وسعت، اس کو انگلش میں آپ نے ایسے لکھ لیا، اور اگر اس کے آپ مفہوم کو سامنے لائیں اور ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس چیپٹر کا کام کیا ہے، تو یہاں پر ہم اس کو فی الحال کیپیسٹی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک. تو میں نے بتایا نا کہ جیسا کہ اسم کے تعلق سے چار باتیں جو شروعات میں بالکل اسٹارٹنگ میں آپ کو بتا دی گئی تھیں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اسم یعنی ناؤن. تو وہ چار باتیں کیا تھیں؟ سب سے پہلے ایک جینڈر پہ بات ہوئی، جنس، پھر نمبر پہ بات ہوئی، عدد، اور اب آج دیکھیے آپ الحمدللہ وسعت پہ بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی یہ تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک. تو آج معمول کے خلاف میں نے آیت سے نہیں اسٹارٹ کیا ہے اسٹارٹنگ میں، تو بھی اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. تو آپ میں سے لوگوں کو تعجب بھی ہوگا. ویسے میں نے اسٹارٹنگ میں پڑھ لیا ہے الحمدللہ. جو دعا ہے پڑھی ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہ رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، ٹھیک ہے، اور میری زبان کی جو گرہ ہے، گاٹھ ہے، کہ اس میں جو سٹیمرنگ والی کیفیت ہو ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے. کیوں کرے ایسا سب؟ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات لوگوں تک کنوے ہو جائے، ڈیلیور ہو جائے، لوگ سمجھ جائیں جن تک مجھے پہنچانی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کا چوتھا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، تیسرا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں جس کے ہم وسعت کہتے ہیں. اس چیپٹر کو آپ اتنی ہی اہمیت دیجئے جتنا آپ نے جینڈر کو اور نمبر کو دے کر کے الحمدللہ پڑھا ہے. آج وسعت کو پڑھیں گے. تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے کوئی بھی اسم یا تو نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نکرہ یا معرفہ. اب ان کے ہمارے ساتھ اس سے بولا کریے اپنی اپنی جگہ آپ لوگ، اور بالکل کلاس کی طرح بیٹھیے گا، یعنی پورا پروٹوکول ہو کلاس والا، خاص طور سے قرآن کریم والا. کہ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے انتہائی عظمت احترام کے ساتھ، تو یہ قرآن کی زبان ہم سب سیکھ رہے ہیں. اس میں آیات بھی آئیں گی، دعائیں بھی آئیں گی. اس کلاس میں ظاہر سی بات ہے گرامر ہے، قرآن کی گرامر ہے، قرآن گرامر وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ، جتنا زیادہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہوگی اتنا زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہم سب کو اس کلاس سے ہوگا. تو نکرہ اور معرفہ فوراً ریپیٹ کر لیا کریے. ہو سکے آپ کے اگر نوٹ بک سامنے ہو تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ بھی لیجیے گا، نکرہ
या नकीरा, ठीक है। इसे लिख लीजिए मारिफा, मारिफा। बिल्कुल डिट्टो वैसा तो नहीं लिख सकते, ट्रांसलिट्रेशन में एज इट इज तो नहीं आता, लेकिन कुछ हद तक आपको कुछ इशारे मिल जाएंगे। अब ये तो एक टर्म्स हैं, नकिरा या मारिफा। इनकी एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए ध्यान से कि नकिरा क्या है या मारिफा क्या है। देखिए सबसे पहले वसअत के एतबार से अरबी जबान में कोई भी इसम नकिरा होगा या मारिफा होगा, तीसरा कोई नहीं होगा। किसके एतबार से? ऑन द बेसिस ऑफ वसअत, ठीक है। या दूसरे जबान में इसको हम कैपेसिटी कह लें। कभी कभी इसको कुछ जगहों पर, कुछ ग्रामर की बुक्स में इंग्लिश में टाइप भी लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ठीक है। अच्छा ये क्या है? यहाँ पर असल में हमें पता चलती है डेफिनेटनेस या इनडेफिनेटनेस, ये चीज मालूम होती है कि कोई इसम डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो आपको बताते चले मारिफा ये एक डेफिनेट इसम है, और इसके मुकाबले में नकिरा जो है वो एक इनडेफिनेट नाउन। तो ये नाउन के दो काइंड्स हैं, किसके बेसिस पर? उसकी वसअत के बेसिस पर, टाइप के बेसिस पर, और इनडेफिनेट नाउन या डेफिनेट नाउन, ध्यान से समझिएगा। अच्छा यहाँ पर से एक कंफ्यूजन इंग्लिश वालों को हो सकता है, वो ये कि जो आपने प्रॉपर और कॉमन पढ़ा है वो क्या है, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? तो क्या ये प्रॉपर और कॉमन तो नहीं है? तो ऐसा हरगिज नहीं। ये पहले से एक डिस्क्लेमर आपके लिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि अरबी जबान जो है वो बहुत ही एक ब्रॉड लैंग्वेज है, उसका दायरा बहुत वसी है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो प्रॉपर है ना, ये इसी मारिफा का एक पार्ट है। मारिफा को प्रॉपर और नकिरा को कॉमन अगर आप कहेंगे तो फिर यहाँ गलती हो जाएगी। बल्कि इस तरह से समझिए कि मारिफा का एक पार्ट है प्रॉपर नाउन, ठीक है। मारिफा की एक काइंड है प्रॉपर नाउन, वो अभी आगे तफसील में आ जाएगा। अब सवाल जहन में सबके यही आ रहा होगा कि भाई नकिरा पहचानेंगे कैसे, मारिफा पहचानेंगे कैसे, कोई इस्म या कोई नाउन कब नकिरा डिक्लेयर होता है और कब मारिफा डिक्लेयर होता है, आखिर वो कौन सी वजह हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक रूल बता दूं, जैसे आपने जिन्स में एक रूल समझ लिया था सबसे पहले, ठीक। सबसे पहले आपने एक रूल पढ़ लिया, और वो रूल दरअसल एक टेस्ट था। तो यहाँ पर भी ये रूल दरअसल एक टेस्ट होगा, यानी एक टेस्ट के प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, जैसे आपने जिन्स में किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने समझ लिया था, और हमें उम्मीद है कि आपको वो चीज़ आ गई होगी, ठीक। तो चलिए इसे देखिए, ये रूल या ये यहाँ टेस्ट क्या होगा, ध्यान रखिएगा। हर एक किस्म को, हर एक किस्म को नकिरा ही ट्रीट किया जाएगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसका यानी मारिफा होना साबित ना हो जाए। यानी वो नकिरा ही ट्रीट किया जाएगा जब तक उसे हम मारिफा साबित नहीं कर सकते। यानी मारिफा साबित करने के लिए आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा, ठीक है। वो टेस्ट क्या है, वो प्रोसेस क्या है, उसको समझना है। अगर उस प्रोसेस को, उस टेस्ट को, बात आप समझ गए, तो फिर आप ये पहचान लेंगे कि कोई भी इसम कब नकिरा होता है और कब मारिफा होता है। एक पॉइंट। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये जो मारिफा है, इसका दायरा कंपैरेटिवली कम होता है, यानी ये निस्बतन इसका दायरा कम होता है, नकिरा का दायरा ज्यादा बड़ा होता है। ये पॉइंट याद रखिए। यानी अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो नकिरा का दायरा, दायरा मीन्स स्कोप, स्कोप यानी दायरा, ये दायरा जो है ये कम है, किसके कंपैरिजन में? नकिरा के कंपैरिजन। तभी तो ये बात कही जा रही है कि हर एक किस्म को नकिरा ही माना जाएगा, और मारिफा बताने के लिए आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अब ये दो पॉइंट्स आपके सामने आ गए, अब एक और तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक ये दायरे वाला पॉइंट। तो अब तीसरा पॉइंट ये होगा कि भाई आखिर हम पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको काइंड्स ऑफ मारिफा, इनका इल्म होना चाहिए। यानी आपको, जब दायरा का, इसका स्कोप ज्यादा है नकिरा का, तो बेहतर ये होगा कि हम लोग मारिफा जो कम है उनके सारे काइंड्स जान लें, और वो काइंड्स हमें मदद करेंगे क्या करने में, पहचान करने में। तो हमें अभी क्या सीखना है, हमें काइंड्स ऑफ डेफिनेट नाउन सीखना है,
ٹھیک ہے, کائنڈس آف ڈیفینٹ ناؤن. اب یہ ڈیفینٹ ناؤن عربک کے حوالے سے, تو ڈیفینٹ ناؤن کے کائنڈس ہم سب پڑھنے چل رہے ہیں الحمدللہ. وہاں سے ان کائنڈس کو دھیان میں رکھیں گے اور پھر اس ٹیسٹ سے گزریں گے کہ کوئی ایسا اسم جب آپ کو ملے گا تو آپ ٹٹولیں گے, تلاشیں گے, دھیان سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سارے کائنڈس پر سے گو تھرو کریں گے, اور پھر اگر وہ اس میں کہیں فٹ ہو گیا تب تو وہ معرفہ, ادر وائز دیٹ ول بی ڈکلیئرڈ نکرہ, تو پھر وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ وہ نکرہ ہے. تو چلیں, اتنی بات ہمیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ اس الجھن کا شکار ہرگز نہیں ہوئیے کہ وسعت اتنا مشکل لفظ کیسے یاد رکھیں گے. آپ اس چیز کو یاد رکھیے کہ کوئی بھی اسم کب ڈیفینٹ اور کب انڈیفینٹ ہوتا ہے. یعنی ان ادر ورڈس وی کین سے, دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینٹ کا مطلب یہاں پر کسی اسپیسیفک کی بات ہوگی. یہاں پر معرفہ میں اسپیسیفک کی بات ہوتی ہے, اور یہاں پر نان اسپیسیفک بات ہوتی ہے جو اسپیسیفک نہیں. یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, معرفہ میں پرٹیکولر کی بات ہوتی ہے, یہاں پر ایسا کوئی پرٹیکولر نہیں ہوتا. نکرہ میں دائرہ اس کا بہت وسیع. چلتے ہیں اپنے ان کائنڈس کی طرف. تو آج سب سے پہلا اب اس کا جو سب ٹاپک ہو گیا وہ ہو گیا معرفہ کی اقسام. اس کا ٹائٹل نیم ہو گیا معرفہ کی اقسام. ٹھیک, اچھا, معرفہ کی اقسام مینس کائنڈس آف. جو لوگ دیر سے آ رہے ہیں وہ پلیز آپ سب سے گزارش ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ اول تو بالکل ریگولر رہیں, کلاس میں پنکچوئل رہیں, ٹائم کا خاص خیال رکھیں. کائنڈس آف معرفہ, تو یہ اس طرح. ٹھیک ہے, معرفہ کی ہم سب کائنڈس پڑھ رہے ہیں. اچھا, جو کوئی یہاں فال کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ معرفہ. اور جو اس میں سے نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نکرہ. تو پہچاننا آسان ہو گیا. تو ان پوائنٹس کو پہلے ڈسکس کر لیں. بسم اللہ کرتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 1 پوائنٹ, کسی بھی اسم کے معرفہ ہونے کی نمبر 1 وجہ. اب آپ یہاں پر ایک طرح سے جان رہے ہیں وہ وجوہات, ایک طرح سے. ٹھیک, چلیے دیکھیے. تو نمبر 1 وجہ ہے کہ اسم علم. اسم علم, یہ علم نہیں پڑھیں گے اس کو, ابھی حرکت اس پہ نہیں لگی ہوگی تو آپ میں سے کوئی اسے علم پڑھ نہیں, علم نہیں, علم. ٹھیک ہے, علم. علم کسے کہتے ہیں؟ علم عربی کا لفظ ہے, اسے کہتے ہیں فلیگ. علم کا مطلب ہوتا ہے فلیگ. اچھا, فلیگ کیا ہوتا ہے؟ فلیگ ایک سمبل ہوتا ہے, ایک نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک علامت ہوتی ہے, علامت. ٹھیک, جیسے ہی آپ کو اپنا انڈین فلیگ دکھتا ہے تو فوراً آپ کا تصور اپنے ملک ہندوستان کی طرف جاتا ہے. ٹھیک, تو علم. اب علم کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کا اپنا نام, یہ اسم علم. مثال کے طور پر حامد. حامد یہ نام ہے, لہذا یہ اسم علم. مریم نام ہے, یہ اسم علم. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نیم آف پرٹیکولر نیم. یہاں پر یہ دھیان رکھیے گا, اس میں علم میں کیا چیز آئے گی؟ پرٹیکولر نیم آف اینی پرسن. اب یہاں پر پرسن, پلیس, تھنگ, پی پی ٹی. پرسن, پلیس اور تھنگ. اپنا مخصوص نیم, پرسن کا مخصوص نیم, پلیس کا اپنا مخصوص نیم. جیسے ایک نام ہے جگہ کا, جہنم, یہ جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ پلیس کا پرٹیکولر اپنا نیم, مکہ, یہ ایک پلیس کا پرٹیکولر اپنا نیم. ٹھیک ہے, لیکن مکہ کے مقابلے میں سٹی, کنٹری یا بوائے, گرل, مین, ویمن, یہ سب جو ہیں یہ معرفہ کی اقسام میں نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم علم نہیں. اپنا پرٹیکولر نیم, آپ سب کا اپنا نام, آپ سب معرفہ. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ آپ نے دیکھا. آگے دیکھیے دھیان سے. سیکنڈ اس میں جو پوائنٹ ہے وہ اسم علم کے بعد اسم ضمیر. ابھی دیکھیے صرف
آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ پوائنٹس پہ فوکس کریے، یہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے ون بائی ون. پھر ہمارے سامنے ایک ایکسرسائز رہے گی، ہم اس میں سے ڈھونڈیں گے کہ بھئی کہاں پر یہ فال کر رہا ہے. بس ہمیں معرفہ و نکرہ کی پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں ضمیر کیا چیز ہے؟ ضمیر کو میں شروع میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، انہیں کہتے ہیں پروناؤن. ٹھیک ہے، یا جسے ہندی میں آپ سرنام کہتے ہیں. تو اس میں ضمیر، اب ہم سب اپنی زبان میں جو ضمیر استعمال کرتے ہیں، ضمائر استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ تم، آپ، میں، ہم. ٹھیک ہے، یہ جو یوز کر رہے ہیں کیا الفاظ، یہ سب ضمائر ہیں، پروناؤنس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ضمیر، یہاں پر اسپیسیفکلی میں بات کر رہا ہوں پرسنل پروناؤن. کس کی بات کر رہا ہوں؟ پرسنل. یعنی اگر آپ مخصوص انداز میں بات کریں تو یہاں پر یہ اس میں ضمیر کا مطلب ہے پرسنل پروناؤن. پرسنل پروناؤن. اچھا، اس میں علم کا نام آپ سمجھ لیجئے، یہ پراپر ناؤن، یہ پراپر ناؤن. تو پراپر ناؤن آپ نے دیکھا کہ معرفہ کی ایک قسم. اب معرفہ کو پراپر نہیں کہتے، یاد رکھیے. تو پرسنل پروناؤن، اس میں ضمیر. اب اس میں ضمیر میں ہمارے سامنے اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں، ضمائر کا پورا ایک چارٹ ہے. یعنی نمبر، پرسن، جینڈر سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب ضمائر کی بات ہوتی ہے تو پورا ایک چارٹ نکل کر کے سامنے آتا ہے، کہ جس کے بارے میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے آپ کے سامنے فی الحال پڑھ دوں، لیکن آگے اسے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. آج کا ہمارا ٹاپک اس میں ضمیر نہیں ہے. جب ضمیر کا ٹاپک آئے گا تو بہت تفصیل سے ضمائر پڑھے جائیں گے، جیسے کہ ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتمنا، انا، انا، نحنو. تو یہ جو ضمائر آپ نے پڑھے ابھی آپ کے سامنے آئے، اس میں آخر کے دو ہم لے لیتے ہیں اور ان سے بات کو سمجھاتے ہیں، انا. اور اسی طریقے سے نحنو. آپ نے قرآن میں یہ دونوں الفاظ پڑھے، اننی انا اللہ، جہاں پر اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ایک آواز آتی کہ اننی انا اللہ، تو وہاں پر انا. اسی طرح انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا نحن نرث الارض ومن علیہا، سورہ مریم. تو یہ نحنو لفظ آپ کو بہت جگہ ملے گا. ابھی ہم ضمائر نہیں پڑھ رہے، ابھی صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ضمائر ہیں پرسنل پروناؤنس، یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب کے سب معرفہ کی ایک قسم. رائٹ، یہاں پر آگے آپ ایٹسیٹرا لکھتے ہیں، بھی اور بھی. ٹھیک، تو یہاں پر ان دو سے فی الحال کام چلاتے ہیں. انا، نحنو مینس وی، انا مینس میں. ہاں، ایسے آپ ریمائنڈ کرا دیں گے تو اگر ہم کچھ مس اسکپ کریں گے تو وہ مینشن کر دیں گے. نحنو مینس وی، اور انا مینس، انا مینس آئی. ٹھیک، آئی اینڈ وی. یہ دیکھ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ہم تھرڈ نمبر پہ چلتے ہیں. اس میں ضمیر ہو گیا. اب آپ آئیں گے اس میں اشارہ کی طرف. اس میں اشارہ، یہ الفاظ پہلے بھی آپ کے سامنے آئے ہیں غالباً، آج دوسرے سینس میں آ رہے ہیں. اس میں اشارہ یعنی وہ ضمیر جو اشارے کے لیے آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، یعنی سنکیت واچک سرنام. یعنی وہ پروناؤنس جو کس کے لیے آتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں پر آ جائے گا ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. اب اس میں بھی کئی سارے ہیں، فی الحال ہم آپ کے سامنے دو ایک کو لکھ کر کے بات موری کرتے ہیں مثال دے کر کے. تو اشارہ آپ کو معلوم ہے قریب کا بھی ہوتا ہے، بعید کا بھی ہوتا ہے. یعنی قریب مینس قریب والی چیز کے لیے اشارہ، بعید مینس دور والی چیز کے لیے اشارہ. اشارہ مینس ڈیمونسٹریٹ کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پر کچھ میں لکھتا ہوں، جیسے آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا حاضہ. حاضہ، اچھا، حاضہ کے سامنے ایک اور استعمال ہوتا ہے حاضی. ٹھیک، حاضہ اور حاضی. اسی طریقے سے ذالکہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گے. اینڈ تلکا، تلکا. تو اب آگے اور بھی ہیں لیکن ابھی ہمیں فی الحال یہاں پوری اپنی لسٹ مکمل کر لینی ہے.
हाजा मीन्स दिस, दैट, दीज, दोस, यानी यहाँ पर सब नहीं लेकर आएंगे अभी फिलहाल, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर पूरा चार्ट इंशाल्लाह आएगा। तो हाजा एंड हाजी ये दोनों दिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मेल है और ये फीमेल है। हाजा मेल, हाजी फीमेल। इसी तरह जालिका और तिलका ये दोनों दैट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये जो है जालिका ये मेल है और तिलका ये फीमेल है। आगे इंशाल्लाह पूरा चार्ट आएगा। आज सिर्फ हम लोग ये समझ रहे हैं कि अच्छा ये भी सब मारिफा है, बस इतना जान रहे हैं, यानी मारिफा की लिस्ट मुकम्मल कर रहे हैं। अच्छा एक और देख लें, इसमें इशारा आ गया, इसमें मौसूल, मौसूल ये इसमें मौसूल जो हैं इन्हें कहते हैं, जो हमारे यहाँ उर्दू में, अरबी में, सॉरी उर्दू में, हिंदी में जिनका इस्तेमाल जो या जिस की तरह होता है, जो या जिस, ठीक है, जो रिलेशन बिल्ड करते हैं, रिलेशन बताते हैं, जिनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेशन शो करने के लिए आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक। तो ये भी प्रोनाउन की ही एक किस्म। अब आप यहाँ से देख रहे हैं सेकंड नंबर ऑनवर्ड्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों जो हैं ये प्रोनाउंस की ही किस्में हैं। तो ये सब के सब, चाहे वो पर्सनल प्रोनाउंस हो, चाहे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, और चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन, ये सब के सब क्या हैं, ये सब मारिफा की अक़साम में से ही, ठीक। तो यहाँ पर फिलहाल आपके इंटरेस्ट के लिए एक दो एग्जांपल लिखते हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ी तत्तलिउ अलल अफ़इदा, आपने पढ़ा ये अल्लज़ी, जो पहुंचेगी कहाँ तक, तत्तलिउ अलल अफ़इदा, क़ुलूब तक, ठीक है, दिलों तक। इसी तरीके अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, ठीक है, वो जिसने बनाया, ठीक है, अर्ज यानी जमीन। अल्लज़ी खलक़ल मौता, जिसने मौत को तख्लीक दी, मौत को पैदा किया, वल हयाता, और जिंदगी को पैदा किया। तो अल्लज़ी बेशुमार जगह है। इसी अल्लज़ी का जो फेमिनिन वर्जन है वो क्या है, अल्लती, अल्लज़ी, अल्लती, आगे इंशाल्लाह। तो ये जो या जिसके लिए आते हैं अल्लती। इसी तरह आपने पढ़ा है अल्लज़ीना, तो ये अल्लज़ीना, और फिर आगे और भी इंशाल्लाह पूरा चार्ट आएगा। तो ये क्या है, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो या जिसके लिए आते हैं, सिंगुलर के लिए, कोई प्लूरल के लिए, कोई सिंगुलर फेमिनिन, कोई सिंगुलर मैस्कुलिन। तो ये तफसीलात आगे हैं। फिलहाल अभी आपके सामने कितने काइंड्स आ गए, 4। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितने काइंड्स हैं, ख़त्म होंगे आज के दिन या नहीं भी होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें टोटल 7 काइंड्स, 7 बस, जिसमें में से आज आपको हम बहुत अच्छी तरीके से 5 को इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। 6 का हल्का सा तारुफ आ जाएगा, 7 का भी तारुफ आ जाएगा, हल्का सा इंट्रो, और इंशाल्लाह तफसील इनकी आगे आएगी, पहचानना आप शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। यानी 6th और 7th ये इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये लिस्ट पता नहीं मुकम्मल हो नहीं हो। तो फिलहाल अभी आपके सामने 4 है। इन 4 की निस्बत को सामने रखते हुए अगर आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखें, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, जन्ना, ठीक है, ये लफ्ज लिख रहा हूँ जन्ना। ये यहाँ पर लिखने में कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ जन्ना। पीछे से आपने जो कुछ पढ़ा उसको ध्यान में रखते हुए आपसे अगर हम पूछें कि ये जन्ना या जैद, ठीक है, इसी तरह फातिमा, इनका आपको ये बताना है कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट, ये मारिफा है या नकरा है, ठीक है। फिर से देखिए, तो आप इन्हें बताएं। इसी तरीके से अभी आपने देखा अल्लज़ीना, ठीक, अल्लज़ीना, ठीक है। इसी तरह मैं आपके सामने लिखूँ कलम, रजुल, ठीक है। इसी तरह आपके सामने किताब। अब इतने सारे आपके सामने अल्फाज आ गए। आपसे मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप इनके बताइए कि ये इसमें अलम में से हैं, यानी ये मारिफा है या नकिरा है।
تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے میسیجز آنے شروع ہو گئے ہیں. دیکھیے جنہ، پیچھے کی ساری قسموں میں اس کو لے جا کر کے دیکھیے. جنہ اس میں علم ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب جنہ اس میں علم نہیں ہے تو پھر آگے دیکھیں گے کیا یہ آپ کا آگے کسی میں آتا ہے، مطلب علم میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پرٹیکولر پلیس کا نام ہے اپنا، بتائیے. یہ ایک پرٹیکولر پلیس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح زید، زید ظاہر سی بات ہے یہ نام ہے، علم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فاطمہ علم ہے. الذین، الذین یہ موصول ہے، اس میں موصول. ٹھیک ہے. قلم، اب یہ قلم کسی پرٹیکولر برانڈ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قلم کامن نیم. رجل، رجل از فار مین، یہ کامن نیم ہے، اسپیسیفک نیم نہیں. کتاب یہ بھی کامن. لہٰذا یہ تین آپ دیکھیں خاص طور سے تو یہ سب کیا ہے، نکرہ. اب یہیں سے آپ کا ایک نئی بات شروع ہو جائے گی. آپ کو یہاں سے ایک رول دیا جا رہا ہے کہ وہ اسما جو سب کے سب نکرہ ہیں ان کو معرفہ کیسے بنائیں گے اس کو سمجھ لیجیے. یعنی وہ سب کے سب اسما جو بیسیکلی ہیں نکرہ، ان کو آپ کو معرفہ کیسے بنانا ہے. مثال کے طور پر قلم، ٹھیک ہے، رجل یا صرف کتاب، ان دو کو ہم لے لیں، قلم اور کتاب. اب آپ کے سامنے یہ انڈرسٹوڈ ہو گئی بات کہ یہ سب کے سب دونوں جو بھی لکھے ہیں سامنے یہ نکرہ ہیں. ان کو معرفہ بنانے کا ایک بہت آسان سا طریقہ ہے کہ ان کے پہلے آپ الف لام داخل کر دیں. ان کے پہلے آپ الف لام داخل کر دیں. یعنی اب یہ ہو گئے القلم اور الکتاب، رائٹ. یعنی یہاں پر سے آپ کو ایک اور رول پتہ چل گیا، معرفہ کی ایک اور قسم پتہ چل گئی. آپ اس قسم کا نام جان لیجئے. وہ کیا ہے؟ 5th نمبر پہ معرف، تھوڑا نام مشکل ہے، معرف، معرف اس طرح سے اس کو ایسے پڑھیں، معرف اور پھر آگے باللام، باللام، معرف باللام. یعنی الف لام کے ذریعے کسی اسم کو معرفہ بنانا، یعنی الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. ٹھیک ہے. اب قلم کے پہلے کیا لگا دیا آپ نے؟ القلم. کتاب کے پہلے آپ نے کیا لگا دیا؟ الف لام لگا دیا، تو یہ الکتاب بن گیا. گویا کہ کوئی بھی نکرہ اسم اب آپ نے اسے کیا کر لیا؟ معرفہ بنانے کا ایک طریقہ سیکھ لیا. ٹھیک ہے. وہ کیا کریں گے؟ اس میں الف لام داخل کر دیں گے. تو معرف باللام، اس کو آپ اس طرح سے لکھیے، معرف باللام، یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا. یہ اس کو آپ نے اس طرح سے سمجھ لیا. اس کی ایگزامپل دو صرف ذہن میں رکھیے، القلم، الکتاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے، ابھی اس کی تفصیلات آگے انشاءاللہ آئیں گی کہ 5th، 6th اور 7th. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے کوئی نکرہ اسم، مثال کے طور پر نکرہ اسم ہے نار. نار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آگ، فائر. ٹھیک ہے. اس کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ معرفہ بنانا ہے. یا زید، زید کیا ہے؟ زید تو ہے ہی ہے معرفہ، اس کو تو معرفہ نہیں بنانا. لیکن زید کیا کون ہے؟ کامن نیم اس کا کیا ہے؟ ولد. ولد مینس بوائے، لڑکا. تو اب ان دونوں کو اگر آپ معرفہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ایک اور طریقہ آپ کے پاس ہے کہ آپ ان کو اگر آواز دے رہے ہیں، یا نار، ٹھیک ہے، یا ولد، تو جب آپ ان کو آواز دے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ حرف ندا استعمال کر رہے ہیں. حرف ندا مینس، ندا مینس کیا ہوتا ہے؟ صدا، آواز. تو ندا دینے کے لیے، یعنی کال کرنے کے لیے، بلانے کے لیے ان کو آپ ان کے ساتھ ایک حرف استعمال کر رہے ہیں جو ہے یا. لہٰذا اب یہ نکرہ نہیں رہے عربک گرامر کے مطابق، اب یہ کیا ہو گئے؟ معرفہ ہو گئے. اب آپ اس کو اس طرح مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. پہلے یہاں پر
ایک گروپ جا رہا ہے، کتنے لوگوں کا دیکھیے دھیان سے، 1 2 3 یہ سب گروپ جا رہا ہے. اب اس میں سے کوئی ایک آپ نے کہا یا ولد، اشارہ کر کے کسی کو کہا، اب وہ اسپیسیفک ہو گیا نہیں ہو گیا، اس کو عربک گرامر کہتا ہے کہ اب وہ خاص ہو گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ وہ جو واقعہ آیا ہے، یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. کیا مطلب ہوا کہ اے آگ، آگ کو آواز دی کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. کس کے اوپر؟ ابراہیم پر. یعنی آگ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، یا نارو، یا نار. تو اب یہ نار جو ہے یہ الف لام اس پہ نہیں آیا تھا، اور اوپر کی شروع کی جو 4 قسمیں آپ کو بتائی گئی تھیں ان میں سے یہ کوئی نہیں تھا، نہ یہ علم تھا، نہ یہ اس میں ضمیر ہے، یا نہ یہ موصول ہے، نہ یہ اس میں اشارہ ہے. وہ 4 میں سے نہیں، نہ اس میں الف لام داخل، لیکن پھر بھی یہ معرفہ کی ایک قسم ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے بلایا یا پکارا جا رہا ہے اس اسم کو، اور اس کیٹیگری کا نام ہے ٹیکنیکلی عربک میں اسے کہتے ہیں معرف بن ندا. معرف بن ندا. آپ لوگ کو ہرگز الجھنا نہیں ہے، گھبرانا بالکل نہیں. گرامر آپ سب سیکھیں گے، ٹرمز جو بیچ میں آ رہے ہیں ایٹ اے ٹائم سارے کے سارے ایک بار ذہن میں آ جائیں کوئی ضروری نہیں. ٹھیک ہے، ساری مثالیں ایک بار ذہن میں آ جائیں کوئی ضروری نہیں. آپ کو صرف اپنے ذہن کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کے پیچھے کی لاجک ہے بہت بڑی. وہ لاجک یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کامیابی کے بڑے بڑے جھنڈے گاڑے ہوئے، بہت آپ کے اچیومنٹس. آپ نے دنیا میں کیا کچھ نہیں کیا، بالکل کیا، کوششیں کی، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، اللہ نے آپ کو علم دیا. اب اس صلاحیت اور اس علم نے جو آپ نے اویل کیا کوشش کے ذریعے، محنت کے ذریعے، سنسیئرٹی کے ذریعے، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو ڈو دی سیم. یہ کام بھی کر سکتے ہیں آپ. بس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ سنسیئرٹی، اخلاص، خلوص، کنسسٹنسی. لگاتار کرتے رہیں، بنا ڈرے، بنا تھکے، بنا روکے. کیوں؟ جب پتہ ہوگا کہ کوئی بہت عظیم چیز ہے یہ. اب جو بات شروع میں آ رہی تھی کہ آغاز میں وہ چیز آج نہیں ہوئی جو روز ہوتی ہے، تو اب وہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث فرمان ہے آپ کا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن جو ہے القرآن. اب یہاں پر پہچانیے یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں سے ہے کہ القرآن. پہچانیے اس لفظ کو. اب یہاں پر یہ القرآن حجت لک او علیک، یہاں پر آپ کے سامنے ایک تو القرآن لفظ آیا اور دوسرا آیا حجتن. حجتن، ٹھیک ہے، یا آپ فی الحال ابھی آپ حجہ سمجھیے اسے. تو القرآن، قرآن حجت ہے تیرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے فیور میں ہے، او علیکا، یا پھر آپ کے خلاف ہے. قرآن کے تعلق سے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ قرآن تمہارے حق میں گواہی ہے یا تمہارے خلاف گواہی. یہ تمہارے حق میں ایک ایویڈنس ہے یا تمہارے خلاف ایک ایویڈنس ہے، تیسری کوئی بات نہیں. کیسے؟ اس قرآن کو ہم نے پڑھا، سمجھا، اس کے حقوق ہم نے ادا کیے، کوشش کی ادا کرنے کی، تو پھر یہ قرآن ہمارے، آپ کے، ہم سب کے حق میں حجت ہے، گواہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی ہے. لیکن اگر اس قرآن کے حقوق پر پورے نہیں کیے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس سے صرف زبانی کلامی محبت رکھی، بڑے بڑے دعوے کیے، عملی طور پر خالی رہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن گئے، بیگانے رہے، تو پھر یاد رکھیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وارننگ کو یاد رکھیے کہ القرآن حجت لکا او علیکا، یا پھر یہ تمہارے خلاف. اب یہاں پر یہ القرآن دیکھیے الف لام داخل کیا ہوا ہے، یہ معرف باللام اسم کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. آپ اس کو پہچاننے لگے کہ یہ معرفہ ہے. حجہ، یہ آپ اس کو پہچانیے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. دیکھیے دھیان سے پڑھیے اس کو غور سے.
اس میں ابھی تک کہ آپ کو کوئی وہ نشانی نہیں ملی جتنی آپ نے پڑھی ہے، نہ یہ اس میں علم ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں ہے، آپ کو ماننا ہے، حجت یعنی گواہی ایویڈنس، یہ وہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، ضمیر بھی نہیں ہے، موصول بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، پھر اس میں الف لام بھی داخل نہیں ہے، اسے بلایا پکارا بھی نہیں جا رہا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ اب تک کی جانکاری کے مطابق یہ نکرہ، رائٹ؟ تو آپ نے اس طریقے سے الحمدللہ آپ پہچاننے کی کوشش کریں، 10 میں سے کوئی ایک دو غلط کریں گے لیکن پہچاننے کی کوشش تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو معرفہ کی کتنی اقسام پڑھ لی آپ نے؟ 5 اقسام پڑھ لی، 6 پڑھ لی، ایک میں نے قصدن بلینک چھوڑی ہوئی ہے جگہ، کیونکہ آپ گھبرانے لگیں گے، اس کو فی الحال بلینک چھوڑیے، ہمیں یاد دلائیے گا انشاءاللہ، اس کو وربلی ہم اس کا نام آپ کو بتا دیں، مضاف الی المعرفہ، مشکل نام ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو انشاءاللہ آئندہ یہ ہمارے کلاس کا مستقل ایک چیپٹر ہوگا۔ ایسے تو معرف بن ندا بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ضمائر بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر فی الحال اب ہم کو آپ سے جو تفصیل سے بات کرنی ہے وہ الف لام کے تعلق سے۔ یہ 7 قسمیں ہیں ٹوٹل، جس میں سے 5 کو آپ نے خوب تفصیل سے آج کی کلاس میں پڑھ لینا ہے، ایک چھٹی کا ہلکا سا تعارف آپ کے پاس آیا، 7ویں کا ایک مثال بھی اس کے ذریعے آ گئی الحمدللہ، لیکن چھٹی کے بارے میں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، تو اسے چھوڑ دیجیے فی الحال، اور آگے آئیے اب ذرا الف لام کے بارے میں سمجھیے کہ یہ الف لام کیا چیز ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے، یہ بہت استعمال ہوتا ہے جب بھی کبھی کسی کو عربی کا بخار چڑھتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں پر، بہت سی دکانوں پر، بہت سی ان کے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر الف لام کس کے ساتھ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر وہ ال لگا دیتے ہیں عربک لک دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ عربک لک جو ہے یہ اتنا خاص ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیجئے کہ یہ الف لام جو ہے یہ ہے کیا۔ دیکھیے سب سے پہلے جان لیجئے کہ یہ عربی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے انگلش کے آرٹیکل دا کے ایکویویلنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آرٹیکل دا کے ایکویویلنٹ ہوتا ہے جس کو آپ دی بھی کہتے ہیں کبھی کبھی۔ اس میں 2 اس کے پارٹس، ایک اس کا لام ہے اور ایک اس کا الف ہے، ٹھیک، تو یہ الف بلکہ نہیں ہے، ہمزہ ہے، تو اس کے نام ہے باقاعدہ، اس لام کو کہتے ہیں لام تعریف، کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف، اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ اچھا، پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کو اسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ اب یہ مشکل مشکل ٹرمز جو آ رہے ہیں انہیں دیکھ کے نہ گھبرائیے، ان کے ذریعے جو مثال بتائیں گے ان کو سمجھیے گا، یہ ہے حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے۔ اب حمزۃ الوصل کون سا حمزہ ہے؟ پتہ یہ چل گیا آپ کو کہ اچھا قرآن کریم میں جو حروف آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے لام پڑھا ہے، تو یہ لام صرف ایک لام نہیں پڑھا تھا، آج آپ نے یہ دوسرا لام پڑھ لیا۔ ایک لام وہ جو حروف الہجا میں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، وہاں ایک لام پڑھا تھا، آج آپ یہ دوسرا لام پڑھ رہے ہیں اور اس لام کا نام ہے لام تعریف، رائٹ؟ اس کا مطلب ابھی آگے اور بھی لام آئیں گے، تو جب جو لام آئے گا اس کا نام بتا دیا جائے گا۔ ایسے ہی یہ حمزہ، ایک حمزہ آپ نے وہاں پڑھا تھا، آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب یہ خالی لکھا ہو، یہ اسٹینڈنگ لائن، تو یہ حمزہ نہیں ہے، یہ الف ہے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر کی، زیر کی، پیش کی یا سکون کی علامت، تو پھر یہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ پھر حمزہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اسے۔ تو آج یہ دیکھیے حمزہ ہی تو ہے، یہ الف خالی تو ہے نہیں، اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ لیکن یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ حمزہ ہے، لیکن یہ وصل کون سی چیز ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ یہ وصل دراصل یہ ہے کہ جب اسے پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ لکھا رہ جاتا ہے اور پڑھنے میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کریم جب کھولتے ہیں، مصحف پڑھتے ہیں، تو الف لام میم ذالک الکتاب، رائٹ، پہلی بالکل بات ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ذالکا، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے الکتاب، ذالک الکتاب، آگے میں نہیں لکھ رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ذالک الکتاب۔ اب یہاں پر آپ غور کریے، دیکھیے بیچ میں یہ الف ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، لام میں چلیے یہ ساکن سکون کی علامت ڈال دیجیے، لکھ دیجیے، ٹھیک، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اصل میں الکتاب ہی تھا، لیکن پیچھے سے اس کو ملایا ہم نے، اور جب اس کو ملایا کاف کو، تو یہ تو اسلام میں مل گیا ڈائریکٹ، اور یہ کراس ہو گیا، یعنی یہ حمزہ حمزۃ الوصل، یہ پڑھنے میں، پروننسیشن میں اس کا استعمال ہم نہیں کر گئے، لکھنے میں یہ آ گیا ضرور، ایک بات،
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پر آپ نے ایک اور بات نوٹس کری کہ اگر آپ نے غور کیا ہو کبھی تو جو عربی قرآن کے جو مصحف جو چھپتے ہیں سعودی پرنٹ ہوتی ہے جس میں وہاں کی، اس میں یہ جو حمزہ ہوتا ہے حمزۃ الوصل، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سواد بنا ہوتا ہے، کبھی آپ غور کریے گا تو یہ چھوٹا سا سواد دراصل یہ اسی بات کا انڈیکیشن ہے کہ یہ حمزۃ الوصل کیا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ لکھا رہ جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. تو ایک بات آپ کو اچھی طرح الف لام کے تعلق سے یہ سمجھ میں آ گئی. اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ حمزہ لکھا رہ جاتا، پڑھا نہیں جاتا. آگے دیکھیے، اب سب سے پہلی جو بات جو ہم لوگ اکثر عموماً پڑھتے ہیں تو شروع کرتے ہیں، تو کس سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. تو کرتے ہیں بسم اللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر دیکھیے رحیم. اب تھوڑا سا غور کریے آپ، تو یہاں یہ ہوتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ. اب یہ ایکسٹرا کیوں لکھا ہوا ہے بیچ میں الف؟ تو دراصل یہ اللہ ہی. اچھا یہ کیا ہے؟ الرحمانی، الرحیمی. ٹھیک، الرحیم. تو یہ اس طرح سے تھا، لیکن ان سب میں آپ نے غور کیا کہ یہ تمام کے تمام جو یہ الف لکھے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہیں تو حمزہ. اب چونکہ اس پہ جو عربی جو مصحف ہے اس پہ ایسا سواد بنا ہوگا تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے. جی جی بالکل، آپ سوال اپنا سینڈ کریے، میں دیکھ رہا ہوں. الکتاب کے تعلق سے پوچھ لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات یہ ہوگی کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، مطلب رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. تو اب دیکھیے آگے یہاں پر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لکھا رہے گا، پڑھا نہیں جائے گا. یہ بات آپ کو اچھی طرح الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیکن اب آگے دیکھیے ایک پوائنٹ اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر ایک نوٹس کر رہے ہوں گے چیز کہ حمزہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی سب کو. اب اس لام کے بارے میں دیکھیے، الکتاب میں آپ نے لام کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الحق آپ اس میں لام میں ملا کے پڑھ رہے ہیں الحق. لیکن اب آپ اس الرحمن میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اب آپ دیکھیے اس لام کو بھی اسکپ کر رہے ہیں، یہ لام بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے. دیکھیے آپ ڈائریکٹ کس میں ملا رہے ہیں؟ ہر رحمہ، ہا کو ڈائریکٹ اتنی دور آ کر کے را میں ملا رہے ہیں. اچھا اس را پر شد ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح الرحمن الرحیم، اس را پر آپ کے یہ شد ہے. تو اس شد کی وجہ سے، تشدید کی وجہ سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے دو بار پڑھایا جائے گا اور اس کو ڈائریکٹ پیچھے سے ملائیں گے. لیکن بالفرض اگر یہ نہیں لگی ہے تشدید، مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے یہ جو شد لگی ہوئی را پر، اس کی وجہ سے آپ نے اس کو دو بار پڑھا اور بیچ والے لام کو آپ نے چھوڑ دیا. لام کو کہاں پڑھا آپ نے؟ الرحمن میں، الرحیم رحیم میں. تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کہیں پر ایسے لکھا ہو کوئی کہ اس طرح لکھا ہے، اب یہ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ صاحب یہاں پر ہم اس میں اس را کو نہیں پڑھیں گے، یہ الرحیم ہے، اس را کو نہیں پڑھیں گے. تو اس کا باقاعدہ ایک رول ہے، وہ رول آپ کو سمجھا دیں، وہ شارٹ کٹ میتھڈ جس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی آگے انشاءاللہ سمجھنے میں. اس کو چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. اس درمیان کچھ سوالات ہیں ان کو لے لیں. جی جس پر چھوٹا سا یہ سواد لگا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے یہ جو انڈین مصحف ہے نا جو یہاں چلتے ہیں ہم لوگ جن کو پڑھتے ہیں، جو تھوڑا سا اردو لکھاوٹ کی طرح چھپے ہوتے ہیں، ان کی جو فونٹس ہوتے ہیں وہ عربک نہیں ہوتی اسٹائل والی، تو ان میں ایسا نہیں سواد آپ کو ملے گا. یہ صرف آپ کو جو عرب سے شائع ہوتے ہیں وہاں سے جو پرنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ آپ کو چھوٹا سا سواد ملے گا. لیکن آج آپ کو الحمدللہ وہ اصول مل جائے گا کہ چاہے یہ سواد لگا ہو چاہے نہ لگا ہو، چاہے کراس لگا ہو چاہے نہ لگا ہو، آپ پہچان جائیں گے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے. وہ اصول آپ کو ملنے جا رہا ہے. ایک منٹ، لام تعریف ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، وہ ابھی اس پر آ رہے ہیں لام تعریف.
हाँ अरबिक ला किताब लिखा है और पढ़ा नहीं जाएगा इसकी वजह से। अच्छा ठीक है, ये पढ़ा क्यों नहीं जाएगा, लिखा क्यों? अलिफ और हमजा, इस हमजातुल वस्ल अलिफ हमजा विल बी साइलेंट इन हमजातुल वस्ल अलिफ हमजा, राइट। हमजातुल वस्ल में जो बीच में आप देख रहे हैं वहां पर भी देखिए वो, एक मिनट, ये हमजातुल वस्ल, ये पूरी एक फ्रेज है और इसमें भी ये ता जो है ये लाम में मिल रहा है आकर के, ये बीच का ये हमजातुल वस्ल में भी हमजा है वो साइलेंट, ठीक है। चलिए अल वस्ल, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। तो देखिए ये इसके ताल्लुक से एक उसूल बता दिया गया है। वो उसूल क्या है कि एक जुमला बता दिया गया है, हक का, खौफ, अजब, गम है। अब ये एक सेंटेंस है उर्दू का, और ये उर्दू में ही फ्रेम किया गया। जैसे कभी आपने, साइंस वालों ने कभी पीरियोडिक टेबल याद करी हो, कभी कोई अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स पढ़े हों, तो आपने क्या किया, कुछ शॉर्टकट्स अपने लिए बना लिए थे, ठीक है, जिनकी वजह से आपको चीज़ें जल्दी समझ में आने लग जाती थी, टाइम कम लगता था। तो वैसे ही अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने अरबिक रूल्स बनाए हैं, लिखे हैं, उन्होंने बहुत कुछ शॉर्टकट्स भी दे दिए। तो उसी सिलसिले का एक शॉर्टकट, ये एक सेंटेंस भी है आपके सामने आ रहा है, हक का खौफ अजब गम है। ये एक पूरा सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस में अगर आप काउंट करिए तो आपके सामने कई सारे हुरूफ, जैसे हा एक, काफ दो, इसी तरह फिर आगे आप आइए, यहाँ पर काफ और अलिफ दो दो यहाँ पर, तो ये तीन और ये चार, खा पाँच, वाव ये आपका छः, फा सेवन, आइन आठ, जीम नौ, बा दस, गैन ग्यारह, मीम बारह, हा तेरह और या 14। तो टोटल कितने हरूफ हो गए आपके सामने? 14 हरूफ मिल गए। तो पता ये चला, ये आपको बता दिया गया है कि ये 14 हरूफ जहां कहीं आ जाएं वहां पर अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाएगा, इट विल बी प्रोनाउंस्ड, यानी अलिफ लाम का लाम जो है ये पढ़ा जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसे लाम के ऊपर टिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये लाम पढ़ा जाएगा। लेकिन इनके अलावा बाकी के बचे जो 14 हरूफ में से अगर वो इसमें शुरू हो रहा है, ठीक है, यानी उसके पहले जो अलिफ लाम आए, अभी मैं लिख के मिसाल बताता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर हा हा, ठीक है, अल हकीम, अल हकीम, अब गौर करें सभी लोग, अल हकीम। अब देखिए यहाँ पर आपने हा के पहले लाम जो आया, लाम तारीफ, अलिफ लाम के बाद इनमें में से कोई एक हर्फ आ जाए, अलिफ लाम के बाद इनमें में से कोई एक हर्फ आ जाए इस सेंटेंस में से, हक का खौफ अजब गम है, तो फिर वो लाम प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे काफ, काफ से, ठीक है, अल कवी, अल कवी। इसी तरह काफ से अल कमर, ठीक है। इसी तरह काफ अल किताब, पीछे आपने पढ़ा है, देखिए अल किताब। आगे अलिफ आ रहा है, अल अव्वल, अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है वल अव्वल वल आखिर ज़ाहिर वल बातिन। अब ये देखिए अल अव्वल, अब ये लाम पढ़ा जा रहा है, सब जगह लाम आप प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसी तरह अल खालिक, अल खालिक, यहाँ पर भी आप लाम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से वाव अल वदूद, आइन अल अलीम, अल अलीम, सब जगह आपने क्या किया, लाम को प्रोनाउंस किया। इसी तरीके से अल जब्बार, अल बासित, ठीक है, अल गफ्फार, अल मुमिन, बेशुमार आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। और सब जगह आप सिर्फ एक बात नोट करिए कि वो इस्म हा से, काफ से, काफ से, अलिफ से, हा, वाव, फा, ये इसमें आपको मिल रहे हैं। इनको आप अलग करके नोट कर सकते हैं, हा या काफ, काफ और अलिफ। अगर ऐसे आपको बताया जाता तो आपको याद करने में दुश्वारी होती,
ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، سارے حروف کو ایک جگہ کمپائل کیا اور پھر ان سے ایک سینٹینس فریم کر دیا. اب آپ کو آسانی ہو گئی کہ کہاں پر با پڑھیں گے، کہاں پر لام کو پڑھیں گے، کہاں لام کو نہیں پڑھیں گے، جیسے غین اور میم. اب یہاں پر ہا اور یا، یہ ٹھیک. تو ان میں سے وہ پروناؤنس کیا جائے گا. ان کے مقابلے میں اب آپ کے سامنے ایک یہ بن گئی، جیسے یہ القمر. القمر یہاں پر آپ نے چونکہ لام کو اس لیے پروناؤنس کیا کیونکہ یہ قاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور قاف جو ہے اس سینٹنس میں سے ہے، اخ کا خوف عجب غم ہے. لیکن اب اس کے نیچے ایک اور میں لکھ رہا ہوں، الشمس. اب الشمس جو ہے یہ باقی کے بچے 14 میں سے یہ ایگزامپل آ رہی ہے. اب یہاں پر آپ اس الشمس میں لام کو نہیں پڑھ رہے ہیں، رائٹ. یہاں پر آپ کا لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ پروناؤنس نہیں کیا جا رہا ہے. ٹھیک، یہاں پر آپ کا یہ لام پڑھا جا رہا ہے. تو اس لیے کیوں یہ شین جو ہے اس حق کا خوف عجب غم ہے میں سے کہیں نہیں، لہٰذا اسے نہیں پڑھا گیا. اس طرح سے عربی زبان میں جو حروف آپ نے پڑھے تھے نا 28، ان میں سے 14 حروف جو ہیں وہ، اور یہ 14 حروف ان کی اپنی کیٹیگریز بن گئی. انہیں کہا گیا قمری حروف، قمری حروف. ٹھیک، اور انہیں کہا گیا شمسی حروف. یعنی اس طرح سے حروف کی اب 2 فردر کیٹیگریز بن گئی، 14 میں بڑھ گئے شمسی حروف. ٹھیک، انہیں کہا گیا مون لیٹرز اور انہیں کہا گیا سن لیٹرز. مون لیٹرز، سن لیٹرز یاد رکھیے. قمر کا مطلب ہوتا ہے مون اور شمس کا مطلب سن، سورج، سن لیٹرز. تو یہ بات آپ کو اچھی طرح الحمدللہ پتہ چل گئی. تو الف لام بہت بڑا ٹاپک ہے، میجر ٹاپک. لیکن ابھی بھی آپ کے ذہن میں بہت سی الجھنیں ہوں گی. 2-4 میں جو سمجھ پا رہا ہوں اس کا آنسر دے دوں انشاءاللہ. جیسے اب ترجمے پہ کیا فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھوں کتاب، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پر لکھوں الکتاب. ٹھیک، ایک میں نے یہاں پر لکھا ولد، پھر میں یہاں لکھ رہا ہوں الولد، رائٹ. میں نے یہاں پر لکھا کتب، کتاب کی پلورل کتب، اور یہاں پر لکھا الکتب. اب بتائیے کیا فرق پڑا یہاں پر. یہاں پر ولد کی جو جمع ہے وہ کیا ہے، اولاد. ولد کی جمع جو ہے اولاد، اور آپ اس پہ الف لام داخل کر دیں تو یہ بن جائے گا الاولاد. ناؤ واٹ از دا ڈفرنس ان دا میننگ. اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ ایسا کیا کچھ ہو گیا جو یہ میننگ میں کیا فرق پڑے گا. تو اس بات کو اب اس کا آنسر میں دینے چاہ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سمجھیے گا. دیکھیے کتاب، یہ دونوں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سنگولر ہے، اور یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلورل ہے. یہاں پر میں نے اب آپ یہ بھی پہچان رہے ہیں یہ نکرہ کی ایگزامپل ہے اور یہ معرفہ کی ایگزامپل ہے. نون فار نکرہ اور میم فار معرفہ. معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ الف لام اس میں داخل کیا گیا ہے. اب ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں ان کی. الاولاد، اس کو زبر زیر میں نے نہیں لگایا ہے، آپ سب سمجھ رہے ہوں گے میں امید ہے. ولد، پھر بھی اب آپ دیکھ لیجیے الکتاب، الولد. تو یہاں پر دیکھیے دھیان سے، جب بھی کبھی الف لام داخل ہو جاتا ہے، کتاب کا مطلب کیا ہے، بک. یعنی آپ اسے یہ کہیں گے کہ بک کا مطلب ابک. ٹھیک، اسی طرح الکتاب دا بک. یعنی یہاں پر آ گیا اسپیسیفک بک، یہاں پر آ گیا نان اسپیسیفک. ٹھیک ہے، کوئی اسپیسیفک بک نہیں ہے، مخصوص نہیں. اسپیسیفک کو اردو والے مخصوص سمجھ لیں، یعنی کوئی مخصوص کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، مخصوص، پرٹیکولر، سم تھنگ ویری پرٹیکولر. ولد ابوائے، ٹھیک ہے، کتب بکس، اولاد بوائز. ٹھیک، اب آپ یہاں پر کیا مطلب نکل رہا ہے، اینی بوائز. ٹھیک ہے، اینی بوائز کا مفہوم نکل رہا ہے یا سم بوائز کا مفہوم نکل رہا ہے.
عربی میں، یعنی کچھ لڑکے، کوئی لڑکے، کوئی لڑکا. تو یہاں پر نکرہ میں جو ترجمے میں کی ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ کوئی، کچھ، ٹھیک ہے، یا ایک، یہ نکرہ کے کی ورڈز ہیں. کوئی، کچھ یا ایک، یہ نکرہ میں کی ورڈز ہو گئے. اچھا، جب یہ آ جاتے ہیں تو یہ اب ہو گیا دا بوائے، دی بوائے، ٹھیک ہے. اسی طرح دا بکس، کچھ مخصوص کتابیں، یہاں پر ہو گیا یہ دا بوائز. اچھا، اب اس میننگ میں اور کیا خاص ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر ایک، کوئی یا کچھ کا اضافہ کرتے ہیں. یہاں پر ہم کہیں گے ایک کتاب، ایک لڑکا، عربی میں ترجمہ کریں گے. کتب کا ترجمہ یہ کریں گے عربی میں، جب عربی سے اردو میں آئیں گے تو کہیں گے کوئی کتاب تو نہیں کہیں گے، کہیں گے کچھ کتابیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر آئیں گے تو الکتاب، کتاب، اب اس کا ترجمہ ہوگا کتاب، یعنی کوئی اسپیسیفک کتاب. الولد، کوئی اسپیسیفک لڑکا. اسی طرح آئیے ایک اور میننگ اس میں آتی، جیسے مثال کے طور پر انسان. انسان کے ابھی یہ نکرہ ہے، رائٹ، اس میں الف لام داخل نہیں ہے، یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. تو یہاں پر آپ نے اس کو معرفہ بنا دینا ہے الف لام داخل کر کے. آپ نے اب کہا الانسان، جیسے ہی آپ نے الانسان کہا تو یہ اب انسان کوئی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی. اب اس انسان کا مطلب ہے کہ دھیان سے سمجھیے گا، یہاں دو میننگ آ رہی ہیں. جیسے اسی طریقے سے میں ایک اور ایگزامپل لے لوں اس کے مقابلے میں، بقرہ. بقرہ مینس گائے، ٹھیک ہے. اسی کے مقابلے میں اس میں الف لام داخل کر دوں، البقرہ. البقرہ مینس دا کاؤ، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دو میننگ آتی ہیں، یاد رکھیے. انگلش میں بھی جب ہم لکھتے ہیں، بچوں سے کہا جاتا ہے رائٹ این ایسے آن، اور ٹائٹل ان کو دیا جاتا ہے دا کاؤ، کہ اس ٹائٹل پر، اس ٹاپک پر آپ کو ایک ایسے لکھنا ہے. اب بچے کیا یہ لکھتے ہیں، جب دا کاؤ گیوز ملک، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایک ہی کاؤ جو ہے وہ دودھ دیتی ہے؟ نہیں، بلکہ ان سے مراد، بچوں کی جو مراد ہوتی ہے وہ پوری اسپیشیز کی مراد ہوتی ہے، پوری جنس کی بات وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ گائے کی پوری جنس جو ہے وہ دودھ دیتی ہے. تو یہاں پر دو مفہوم آپ کو ملیں گے، کوئی ایک پرٹیکولر کا بھی مفہوم ملے گا اور کوئی ایک جنس کا بھی ملے گا. ٹھیک، سم ون ویری اسپیسیفک، یہ بھی مفہوم آ سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مفہوم آ سکتا ہے کہ پوری اسپیشیز کی بات ہو رہی ہے. ناؤ کانٹیکسٹ ول ٹیل یو. اب یہاں پر جو مدد ہماری ہوگی وہ پس منظر مدد کرتا ہے، سم ون ویری اسپیسیفک. تو اب یہاں پر کانٹیکسٹ بہت مدد کرے گا آپ کی یہ اس مفہوم کو لانے میں. جیسے سورۃ العصر، قرآن کریم کی بہت مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت، بلکہ سب سے چھوٹی صورت ہے یہ، اور اس چھوٹی سی صورت میں بہت بڑی قیامت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، یعنی زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً، بلا شبہ، موسٹ سرٹینلی، ویریلی، جو بھی الفاظ آپ کے یہاں تاکید کے ہیں وہ سب اس میں لے آئیے. ان الانسان لفی خسرن، کہ تمام کے تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں. اب یہاں پر الانسان جو آیا ہے اس سے مراد کوئی ایک پرٹیکولر انسان نہیں ہے نا، وہاں پر اس سے مراد جو ہے انسانوں کی پوری اسپیشیز، پوری ان کی جنس، تمام کے تمام انسان. تو یہ تمام کا مفہوم بھی لے کر آتا ہے. تو الحمدللہ ہمیں امید ہے آپ یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے. اور اس میں جو بھی اب تک پوائنٹس آئے وہ یہی تھے کہ سب سے پہلے تو اگر ہم ریکیپ کریں اس پورے چیپٹر کا، تو ہمیں تو پہلے یہ ڈیفینٹ انڈیفینٹ کیا ہوتا ہے، ایک بات یہ کانسیپٹ کے لیول پر. پھر اس کے بعد آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ کون ڈیفینٹ ہے کون، یعنی آئیڈینٹیفائی مطلب آپ پہچانتے کیسے ہیں. اب آپ پہچاننے لگے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک پوائنٹ آیا کہ آپ کوئی نکرہ کو معرفہ کیسے بنائیں گے، نکرہ کو معرفہ کیسے بنائیں گے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کوئی نکرہ جب ہو تو اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، معرفہ ہو جائے تو اس کے میننگ پر کیا اثر پڑتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ آپ نے دیکھ لیں، اور اللہ کا شکر ہے آپ نے یہ چیزیں سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور قرآن کریم پر غور و فکر کی توفیق دے.
اگر اس کلاس میں کوئی بھی پوائنٹ مس ہوا ہو تو انشاءاللہ آئندہ کلاس میں اس کو ہم کور کریں گے۔ ایک پوائنٹ میں نے قصداً چھوڑا ہوا ہے، مضاف الی المعرفہ، وہ نہیں بتایا، وہ آئندہ انشاءاللہ آپ کے کلاس میں بہت تفصیل سے ڈسکس کیا جائے گا۔ صرف لسٹ مکمل کرائی ہے، اور ان لسٹ میں آپ کے سامنے 7 چیزیں تھیں، جس میں سے 6 چیزوں کو آپ نے کر کے بھی دیکھ لیا ہے الحمدللہ۔ اور الف لام کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ لیا۔ الف لام میں الف لام ضرور ہم منہ سے بول رہے ہیں، لیکن دراصل وہ الف لام نہیں ہے، وہ حمزہ اور لام ہے، یعنی آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسٹینڈنگ لائن جو ہے وہ متحرک ہے، اس میں حرکت لگی ہوئی، اور اس کے 2 پارٹس تھے، اسے حمزۃ الوصل کہا گیا اور اسے لام تعریف۔ ٹھیک، لام تعریف اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اب آگے آپ کے سامنے اور بھی لام آئیں گے، تو آپ اس نام سے نہیں گھبرائیں گے، اس کے کام پہ فوکس کریں گے کہ وہ اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو یہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے الف پورا ایک ساتھ مل کر کے، یہ عربک دا کے ایکویولنٹ ہوتا ہے۔ جب یہ لگا ہوتا ہے تو کیا میننگ ہوتی ہے، جب یہ نہیں لگا ہوتا ہے تو کیا میننگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے دونوں کے تعلق سے یہ بات سمجھ لی، حمزہ تو حمزۃ الوصل ہے، وہ تو چھوٹ جائے گا پیچھے سے ملا کے پڑھنے پر، لیکن یہ لام اس کو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ تو کب پڑھتے ہیں کب نہیں پڑھتے، اٹ ہیز آلریڈی بین ڈسکسڈ، ہم نے بتا دیا اچھی طرح، اور یہ بار بار یہ چیزیں آپ کی کلاس میں ریوائز ہوتی رہیں گی۔ تو فی الحال اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔